آپ بڑے ہو کے پولیٹیشین ہی بننا چاہتے ہیں. پولیٹیشین بننا چاہتا تھا, یہ بات غلط تھی. شیخوپورہ جب بھی کہیں بھی ہم کوٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں نون لیگ کا گڑھ ہے. عمران خان کے ویژن نے پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس کو چینج کر. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی جگہ وہاں پہ کوئی اس ٹائم نون لیگ کا ایم پی ہوتا تو زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی وہاں پہ؟ شیخوپورہ بدحال ہوتا رہا اور وہ خوشحال سے خوشحال ہوتے. آپ کو کس طرح کی مشکلات جو تھی اس ٹائم پہ فیس کریں؟ ایک طرف میرے پہ تلوار لٹکی ہوتی تھی کہ شاید آج میری بیل کینسل ہو جائے. عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز میں کیا ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے؟ عثمان بزدار شوبدہ باز نہیں تھے. آپ کا الیکشن بھی کیا دھاندلی والا ہے, چوری والا ہے, یا دوسری والی سائڈ کا الیکشن ہی صرف چوری والا ہے؟ وہ بھی اپنے فارم 45 لے کے آئے, میں بھی اپنے فارم 45 لے کے آتا ہوں. السلام علیکم. 365 پلس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علینا مظفر, اور میرے ساتھ آج جو مہمان گرامی موجود ہیں سامنے والی نشست پہ, وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایم پی اے شیخوپورہ ہیں, طیاب راشد سندھو ان کا نام ہے. تو ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ پالیٹکس میں آنا چاہتے تھے, اور پھر اتنی مشکل جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے یہ رکن جو ہے وہ صوبائی اسمبلی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں. باقی سر اپنے بیک گراؤنڈ سے متعلق بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بیک گراؤنڈ آئی کین پراؤڈلی سے کہ میرا ایک بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. میرے والد صاحب پولیس سروس میں تھے, اور میرے جو دادا تھے وہ پالیٹکس میں انوالو تھے, لیکن ہی ہیز بین کونسلر فرام میونسپل کمیٹی شیخوپورہ, اور ان کا بڑا ایک اچھا شیخوپورہ میں نام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے پہ کرم کیا وہ ان کے نام کی بدولت ہی اس لیگیسی کو میں نے کوشش کی کہ آگے لے کے جاؤں, اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کے جاؤں. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اٹ واز مطلب میرا ایک بڑا ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے. آئی کین پراؤڈلی سے کہ میں ایک پولیٹیکل مڈل کلاس آدمی ہوں, اور اللہ نے بس کرم کیا کہ اللہ نے اس پوزیشن پہ بٹھایا. تو یہ بتائیں, آپ پالیٹکس میں آئے, پالیٹکس ایک بڑا مشکل شعبہ بھی جو ہے آپ نے اختیار کیا, تو کیا آپ اسٹارٹ سے ہی لائف میں مطلب آپ نے یہی گول رکھا ہوا تھا بچپن سے, جیسے ہر بندہ رکھتا ہے ایک گول کہ آپ بڑے ہو کے پالیٹیشین ہی بننا چاہتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹیشین بنوں گا. میرا انٹرسٹ ضرور تھا, کیونکہ چھوٹے ہوتے سے اپنا کیونکہ ڈیرا دیکھا, اس میں لوگوں کو آتے دیکھا, پالیٹیشینس کو آتے دیکھا, الیکشنز میں اپنے خاندان کی گھر کی انوالومنٹ کو دیکھا, تو انٹرسٹ تو تھا. لیکن پالیٹیشین بننا چاہتا تھا, یہ بات آئی ووڈ سے کہ غلط تھی. ہاں, میں ایک اچھا لائر بننا چاہتا تھا, میں ایک اچھا پریکٹیشنر لائر بننا چاہتا تھا. دیٹ واز مائی ایم, اینڈ اٹ واز مائی ایم فرام مائی چائلڈہڈ. تو یہ آپ نے پھر کب فیصلہ کیا کہ مطلب لائر نہیں, پالیٹکس میں چلا جاتا ہوں, پالیٹکس از فیصلہ تو نہیں کیا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں لاء پڑھ رہا تھا تو میرے استاد تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا صاحب. وہ بہت بڑا نام ہے سول لاء کی پریکٹس میں, اور جو ہماری سی پی سی ایک کتاب ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے جو انڈیا میں بھی پڑھائی جاتی ہے. تو میں نے ایک بائی دا وے ان سے کویسچن کیا کہ میں باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے. تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے جب پوچھتا ہے کہ میں فارن ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی لوکل بارز میں جا کے 1 سال لگائیں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو جج کریں, چیک کریں کہ آئدر یو آر ایبل ٹو ڈو لاء پریکٹس اور ناٹ. تو پھر اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کریں. یہ نہ ہو کہ آپ باہر سے پڑھ کے آ جائیں اور آپ پھر کہ میں تو لاء پریکٹس کر نہیں سکتا. تو انیشلی پہلے تو میرا یہی پلان تھا کہ میں لاء کمپلیٹ کر کے لاہور میں پریکٹس کروں گا, بٹ دین آئی وینٹ ٹو شیخوپورہ اور آئی اسٹارٹیڈ مائی لاء پریکٹس دیر, اور پھر وہاں سے ہی آئی گاٹ انوالوڈ ان پالیٹکس, اور پھر لاء پریکٹس پیچھے رہ گئی, اور پھر پالیٹکس میں میرا سفر کا آغاز جو ہے وہ 2013 میں اٹ واز اسٹارٹیڈ. سر شیخوپورہ, تو ویسے تو شیخوپورہ جب بھی کہیں بھی ہم کوٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں نون لیگ کا گڑھ ہے. تو آپ نے وہاں سے الیکشن الیکٹ کیا, اور اس سے پچھلا جو الیکشن تھا وہ آپ نے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکٹ کیا. تو وائی پی ٹی آئی فرام شیخوپورہ جبکہ وہ نون لیگ کا گڑھ ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو پالیٹکس کی ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخوپورہ فار دا ویری لانگ ٹائم
شاید 3 ڈیکیڈ سے پی ایم ایل این کا گڑھ تھا. اور ایون کہ جب 2002 کے جو مشرف رجیم کے الیکشن میں اس میں بھی پی ایم ایل این نے شیخوپورہ میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور بہت اچھے کلوز مارجن سے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی پاکستان کی ہسٹری کے ون آف دا ریگڈ الیکشنز تھے, لیکن اس میں بھی پی ایم ایل این نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. سو یہی میرا ہے کہ وہ پچھلی تین ڈیکیڈ سے پی ایم ایل این کا گڑھ تھا جو شیخوپورہ ہے. لیکن اس دفعہ تو آل ٹوگیدر عمران خان کے ویژن نے پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس کو چینج کر دیا, اور لوگوں نے جس نظریے کو ووٹ دیا اس میں یقیناً پارٹی کو ووٹ تو تھا, لیکن یہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو ملا, عمران خان کے نظریے کو ملا. اور لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آل اوور دا پاکستان دیکھیں ہم سندھ کو, یہ کراچی کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک اسپیسیفک جماعت کا گڑھ ہے, لیکن اس دفعہ لوگوں نے ثابت کیا کہ کراچی جو ہے وہ بھی, اس نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا. خیبر پختونخوا نے کبھی بھی, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر دفعہ وہ اپنی گورنمنٹ چینج کرتے تھے. کبھی ان کی گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی, کبھی ایم ایم اے کی بنی, پھر اے این پی کو ملی, لیکن اس تھرڈ کنزیکٹیو ٹرم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو دی. اور سیم از دا کیس ان پنجاب. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ آل ٹوگیدر لوگوں نے پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی پاکستان کا حصہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی جماعت کا گڑھ تھا تو اب رہے گا, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب تو صرف اللہ کے رحم اور کرم سے عمران خان کا ووٹ ہے, اور ہر جگہ عمران خان کا نظریہ ہی اللہ کے فضل سے چل رہا ہے فی الحال. تو ٹھیک ہو گیا. سر کیا حساب ہے وہاں پہ شیخوپورہ میں ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں ہم, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی جگہ وہاں پہ کوئی اس ٹائم نون لیگ کا ایم پی ہوتا تو زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی وہاں پہ؟ کیونکہ دیکھا جائے تو لاہور کے بڑا نزدیک ہے شیخوپورہ, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ اور لاہور کی ڈیولپمنٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھیے اس میں جو میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے یہ کسی پارٹی کے ساتھ اسپیسیفک تو ہونا نہیں چاہیے. کوئی بھی جیتے یا کوئی بھی ہارے, جو ایک پبلک انٹرسٹ یا کے کام ہیں یا جو پبلک امپورٹنس کے کام ہیں وہ تو بغیر تفریق کے اور بغیر کسی میں سمجھتا ہوں امتیازی سلوک کے ساتھ اوور آل سب کے کام ہونے چاہیے. ایسے ہی ہے, اور نو ڈاؤٹ. اگر شیخوپورہ میں پی ایم ایل این ہاری ہے تو شیخوپورہ والوں کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی ان کو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ لاہور کے عقب میں یہ شہر ہے, اور وہاں آپ دیکھیں کہ جو بیسک نیسیسٹیز بھی جو ہیں, جسے آپ سیوریج کا مسئلہ ہے, سینیٹیشن کی پرابلم ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, وہ بھی موجود نہیں ہے, اور شہری جو ہے اس وقت بڑے پریشان ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی جیتے یا ہارے, گورنمنٹ کو بلا تفریق ہر جگہ کام کرنے چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی شیخوپورہ میں نہیں ہو رہے. سیکنڈلی, جو بھی لوگ میرے کمپیٹیٹر تھے, جو لوگ میرے سے, جن کو اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور اللہ نے ان کو مطلب وہ ہارے مجھ سے, یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے شیخوپورہ پہ مسلط تھے. تو لوگوں نے ان کو بار بار آزمایا ہوا تھا. اگر وہ کچھ کر سکتے تو شاید وہ ان 20 سال میں بھی کر لیتے جو پچھلے ان کی گورنمنٹس رہیں, ایم این ایز رہے, صوبائی وزراء رہے, وفاقی وزراء رہے. لیکن میں یہ بات کھلے عام کہتا ہوں کہ اگر آپ نے شیخوپورہ کی بدحالی دیکھ رہے ہیں, شیخوپورہ کی بدحالی کا جو عکس ہے وہ ان کی خوشحالی میں نظر آ رہا ہے. شیخوپورہ بدحال ہوتا رہا اور وہ خوشحال سے خوشحال ہوتے رہے. آپ جتنے بھی پچھلے 20-25 سال میں پولیٹیشنز گزرے ہیں, اگر آپ ان کا پاسٹ دیکھیں کہ وہ لوگ جب سیاست میں آئے, کیا وہ لوگ اسی طرح خوشحال تھے؟ سو دا آنسر ول بی نو. دین انہوں نے اپنی خوشحالی کو اچیو کرنے کے لیے اس شہر کو بدحالی میں تبدیل کیا. اگر وہ کچھ کر سکتے تو پچھلے 15-20-25 سال میں ضرور کرتے. کافلی کی گورنمنٹ رہی, پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی, اور یہ سب لوگ جتنے بھی کمپیٹیٹر میرے رہے ہیں یا جنہوں نے میرے خلاف پہلے الیکشن لڑا یا اب الیکشن لڑا, وہ پاور میں رہے. لیکن کیونکہ ان کی پرائرٹی شیخوپورہ کے جو بیسک پرابلمس تھی وہ نہیں تھی, ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھیں, اور دیٹ از دا ویری ریزن کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور لوگوں نے یہ نہیں سوچا, کیونکہ دیکھیں آپ اگر الیکشن سے پہلے کی صورتحال دیکھیں, آلموسٹ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن بڑا مشکل الیکشن ہے,
پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو نہیں بننے دیں گے, لیکن لوگوں نے پھر بھی عمران خان کو ووٹ دیا اور ہمیں ووٹ دیا کیونکہ لوگ ان سے ستائے ہوئے تھے, لوگ ان سے جسے کہتے ہیں نا کہ اک گئے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے بہت دفعہ ٹرائی کر لی ہے, یہ لوگ شوخوپورہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سو الحمدللہ لوگوں نے ہمیں اپرچونٹی دی, اور انشاءاللہ وین دا گورنمنٹ ول کم, اللہ کے فضل سے ہم وہ کام کریں گے. کیونکہ دیکھیں میرا تو سیاست میں آنے کا مقصد پیسہ تو ہے نہیں, اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے, میرے جو ایک بیسک میری زندگی کا گزر ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو میرا مقصد تو ہے لوگوں کی ہم بھلائی کریں. تو وہ جب انشاءاللہ گورنمنٹ آئے گی, لوگ دیکھیں گے, شوخوپورہ دیکھے گا کہ جو ہم انشاءاللہ انیشیٹوز لیں گے وہ پہلے نہ شوخوپورہ میں کسی نے لیے ہیں اور نہ ہی کوئی لے سکتا تھا. یوں ہی ہے سر. آپ نے الیکشن جب آپ اس پروسیس میں تھے, ساری چیزیں جیسے انتخابی نشان آپ لوگوں کا لے لیا گیا, بڑی زیادہ مشکلات جو ہے وہ آپ لوگوں کے راستے میں حائل کی گئی, آپ کو کس طرح کی مشکلات جو تھی اس ٹائم پہ فیس کرنی پڑی؟ دیکھیں پرابلمس تو آل اوور دا پاکستان, جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان سب کو فیس کرنی پڑی ہیں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن فیس سب کو کرنی پڑی ہے. جس طرح میرے پہ بہت سارے ایف آئی آرس تھیں, ایک طرف میری الیکشن کی کمپین جاری تھی, ایک طرف میرے پہ تلوار لٹکی ہوتی تھی کہ شاید آج میری بیل کینسل ہو جائے, شاید اگلی پیشی میں, اور ہمیں 5-5 دن کی تاریخ ملتی تھی. اور وہ ایک اتنی بڑی تلوار ہوتی تھی کہ جب ارلی ان دا مارننگ آپ کو جانا پڑتا تھا, پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ آج گرفتار ہو جائیں گے, اگلے دن گرفتار ہو جائیں گے. پولیس کے ریڈز آپ کے گھروں میں, آپ کے میرے بہت سارے جو قریبی ساتھی تھے ان کو اٹھا لیا گیا, 12-13 دن ان کو آپ کو نہیں اٹھایا گیا؟ غائب. ہمیں آتے تھے, ہمارے پیچھے بھی آتے تھے, لیکن چونکہ ہمیں الیکشن کمپین کی اس طرح اجازت ہی نہیں تھی, اس طرح ہمیں الیکشن کمپین کرنے ہی نہیں دی جا رہی تھی. تو پھر ہم تو ایک فلیش کیمپین کر رہے تھے کہ کسی نے بلایا آئے, آ کے چلے گئے, یا ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ بہت زیادہ زور رکھا, اور بڑا انڈر دا کور ہم نے جو ہے وہ کیمپین کی. جس طرح دوسری پارٹی کو کھلے عام اجازت تھی جلسے کرنے کی, اسپیکرز یوز کرنے کی, ان کی گاڑیوں میں ہم نے ایک دن اپنی گاڑی کے پیچھے اسپیکر لگایا, اپنا جماعت کا ترانہ لگایا, اور پولیس نے ہماری گاڑی کو پکڑ لیا, ہمیں پولیس نے ہماری گاڑی کو بند کر دیا. سو جو پرابلمس پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹس نے فیس کی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو ایسے الیکشن نہ لڑنے دیا جا رہا ہو. تو شوخوپورہ میں بھی ایسے ہی تھا, جو میرے ساتھ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے ان کے لیے بھی یہی پرابلمس تھیں, میرے لیے بھی اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ اس ماحول میں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی نے اسٹیپ اپ کیا, میری جو ہمارے گھر میں میری وائف نے, میری باقی جو میری فیملی تھی, انہوں نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کی اور جو ہمارے نشانات جس طرح پہنچائے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوگوں کو خود بہت اویئرنیس تھی, لوگ they were crazy about عمران خان, they were crazy to vote for عمران خان. اور اس کے بعد جو اویئرنیس کی ایک چیز تھی کہ فار ایگزامپل جس طرح مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے صبح نشان ہمیں نہیں ملا, بیٹ کا جو ہمارا نشان تھا, تو ارلی ان دا مارننگ میرے 2018 کے ایک ساتھی ہیں, ان کی کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اب الیکشن نہیں لڑنا, بٹ یو ہیو ٹو بیکم اے ٹیچر. آپ کو بس اپنا نشان جو ہے وہ ٹیچ کرنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, ادروائز اللہ کے فضل سے الیکشن جو ہے وہ ہم جیتے ہوئے انشاءاللہ. تو بس پھر اسی چیز پہ ہم نے بہت کام کیا, 2 قسم کی پرچیاں بنوائیں, جو بیلٹ تھا نیشنل اسمبلی کا اس کی علیحدہ ایک سمبولک بنائی, جو پروونشل اسمبلی کا بیلٹ تھا اس کا علیحدہ بنوایا, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ٹیچ پیپل کہ اس نشان کو آپ نے اس پیپر پہ مور لگانی ہے اور اس نشان کو آپ نے اس پیپر پہ مور لگانی ہے. کیا انتخابی نشان تھا آپ کا اور کتنے ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے آپ؟ میرا انتخابی نشان جو تھا وہ پریشر کوکر تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز اے ڈیلی ایک نیسیسٹی ہے ہر گھر کی, تو اٹ واز کوائٹ ایزی. میرے سے جو ارد گرد والے حلقوں میں بڑے بڑے عجیب انتخابی نشان تھے, لیکن میرا پھر بھی کمپیریٹیولی بہت بہتر تھا, اور اٹ واز ایزی ٹو گائیڈ پیپل اباؤٹ دس سمبل, بٹ اسٹل اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اور بڑی پریشانی کا تھا کہ پوزیشن تو بہت اچھی ہے بٹ لوگ یاد رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے, دیٹ واز اے بگ کویسچن مارک. لیکن الحمدللہ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھا. تو سر آپ نے کتنے جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے؟ میرے الحمدللہ آلموسٹ 64,000 ووٹس تھے. اوکے اوکے. یہ بتائیں کہ ابھی جو ہماری موجودہ سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ, ان میں اور آپ
اپنے ٹائم کے جیسے پی ٹی آئی کے ٹائم آپ بتا رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں یہ کریں گے, گورنمنٹ رہی بھی ہے پی ٹی آئی کی ماضی میں, تو عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز میں کیا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے؟ سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ ہے کہ عثمان بزدار شعبدہ باز نہیں تھے. وہ انکمپیٹنٹ تو ہو سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی کی کمپیٹنسی کو آپ اس وقت تک جج نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو کسی پوزیشن میں یا کسی پوزیشن کے لیے چوز نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں گورنمنٹ میں جب تک نہیں آؤں گا تو آپ میرے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا, اللہ مجھے موقع دے گا اور میں پھر پرفارم نہیں کروں گا تو دین یو کین جج می, دین یو کین آپ میرے بارے میں کوئی رائے بنا سکتے ہیں. سو عثمان بزدار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح رسپانسبلٹی کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا, بٹ وہ شعبدہ باز نہیں تھے. وہ جو کر رہے تھے وہ ایسے کام تھے جو پبلک ویلفیئر کے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے اپنے علاقے میں آج تک نون لیگ کی اتنی دفعہ حکومتیں رہی ہیں, کبھی بھی انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں وہ کام نہیں کیے جو عثمان بزدار نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کیے. پر سر دیکھیں ابھی ہمیں بیلنس رکھ کے بات کرنی چاہیے. میں عثمان بزدار کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہیں میں کرنٹ سی ایم کی بات کر رہی ہوں. شی از ویری ایکٹیو. To be active it doesn't mean you are performing well. Performing also مطلب آپ دیکھیں الیکٹرک بسز ہے, اگر ایک ان کا وہ لے آئی ہیں وہ لاہور کے لیے, اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی وہ کوششوں اور کاوشوں میں لگی ہوئی ہیں کہ جس سے ہم جو یوتھ ہے وہ ابلائج ہو, اور ڈفرینٹ طرح کے انہوں نے لانچ کیے ہیں اسکیمز بھی, اور ہم ان کو کامیاب ہوتا بھی کسی حد تک دیکھ رہے ہیں. تو کوشش تو وہ کر رہے ہیں, اچھی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں, میرے نزدیک یوتھ اس وقت آپ اس کو موبیلائز کر سکتے ہیں. اسکالرشپ ان کا ایک پورے پنجاب میں بڑا اچھا ہے, دھیرانی پروگرام ان کا ایک بڑا اچھا, مطلب میں آئی کین آرگیو ود یو آن دیز پوائنٹس. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پروگرامز میں بلا کے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے. عمران خان نے ہیلتھ کارڈ لوگوں کو ایسے تو نہیں دیا تھا. عمران خان نے کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کے کوٹے میں تو نہیں کسی کو ہیلتھ کارڈ دیا تھا. عمران خان نے بلا تفریق کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا ہیلتھ کارڈ تھا, اور یہ ایک بھی پروگرام ابھی تک ایسا نہیں لا سکے جو ہیلتھ کارڈ کے مقابلے میں ہو. اور اگلا سٹیپ کیا تھا, اسٹوڈنٹ کارڈز, کہ تاکہ فار ایگزامپل ایک مریض ہے, اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ارب پتی بھی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ ہیلتھ کارڈ پہ اس کا علاج جو ہے وہ انشورنس کے پیسوں پہ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دا نیکسٹ پلان کہ جب آپ اسٹوڈنٹ انشورنس کریں گے, کارڈ دیں گے, تو ایک کسی بڑی یونیورسٹی, مطلب کوئی بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں اگر کوئی بچہ جاتا تو اس کے ساتھ کوئی ارب پتی بھی پڑھ رہا ہوتا تو شاید دوسرے کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اسٹوڈنٹ کارڈ پہ, جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے اس طرح اس اسٹوڈنٹ کارڈ پہ پڑھنے آیا ہے. تو یہ ان کا تو صرف یہ ہے کہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, وہ بھی دکھلاوا کر رہے ہیں. دھیرانی پروگرام, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے, اب میں اپنے ضلع کی بات کروں, کہ پچھلے 2 سال میں شخوپورہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی. پروکیورمنٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ادویات موجود نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کے جو بیسک کام ہے میڈیسنس کا, مشینز کا, جو اور کام ہے وہ نہیں ہو رہے. کیوں؟ جب پوچھا جاتا ہے کہیں کا بجٹ اٹھا کے دھیرانی پروگرام میں ڈال دیا, کہیں کا بجٹ. اگر آپ نے لوگوں کو فائدہ دینا ہی ہے, ان کو ہیومیلیٹ تو نہ کریں. آپ ان کو شادی ہالز میں بلاتے ہیں, وہاں آپ کے منسٹرز جاتے ہیں, وہاں کے لوکل لوگ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کن کن کو آپ اکٹھا کر کے ان لوگوں کو آپ مطلب اس طرح ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, اس طرح ان کو صرف اپنی شعبدہ بازی کے لیے اور اپنے ٹک ٹاک بنانے کے لیے. تو کام وہ انیشیٹو وہ لینے چاہیے کہ فار دا جنرل پبلک, کہ کوئی اس طرح کے پروگرام, ووکیشنل پروگرامز لے کے آئیں. آپ ہنر مند بنائیں اپنی یوتھ کو. سر پرائم منسٹر لیول کے وہ بھی ہنر مند پروگرامز بھی جو ہے وہ لیکن آن دا گراؤنڈ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ واٹ از دا کرائٹیریا اینڈ آفٹر دیٹ اچیونگ دیٹ پروگرامز آپ کے لیے کیا انیشیٹوز ہیں, آپ نے کرنا ہے تو آپ ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ جا کے ایم او یو سائن کریں. جو لوگ فار ایگزامپل جاپان ہے, جرمنی ہے, آٹو موبائل ان کی انڈسٹریز ہیں, آپ ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں کہ ہم اپنے بچوں کو 1000 بچے کو 500 بچے کو آپ کی لائن کے مطابق یہ پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو آپ اسکالرشپ پہ باہر لے کے جائیں. چائنا کے لیے بھی کر رہے ہیں نا,
چائنا میں بھجوا رہے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کریں گے, جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا. وہ تو ابھی تو سب کچھ آن پیپر ہے. سال ہوا ہے نا, گورنمنٹ کو بھی تو دیکھیں ابھی 1 سال ہوا ہے, 1 سال میں ان کو بھی سسٹم اور چیزیں سمجھنے میں تھوڑا وقت درکار ہے, لیکن کر رہے ہیں آپ کا. ان کے آباء و اجداد پچھلے 25-30 سال سے اس ملک پہ مسلط ہے. تو ابھی ہے نا, ہم ان سو کو اٹ ڈزنٹ مین کہ سی ایم ابھی آئی ہیں تو آپ ان کے اپنے دادا اور آپ جو ہے وہ اپنے باپ کے سارے مینیفیسٹو اور اس طرح کے ان کے ایجنڈاز کو آگے لانچ کریں. آپ کی چینج مطلب اب آپ کو پتہ ہے ٹائم چینج ہے, چیزیں چینج ہیں. خیر آپ یہ اب بتائیں کہ آپ نے کیونکہ بتایا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ وکالت سے بھی ہے, تو آپ کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کا نام ہے, اس نے میجورٹی جو الیکشن میں ٹکٹیں تھیں وہ اپنے وکلا حضرات کو دی. تو آپ کو جو ٹکٹ دی انہوں نے پی ٹی آئی نے, اس میں آپ کی وکالت کا ہاتھ ہے یا آپ نے پارٹی کے لیے کچھ اور بھی سائڈ لائن میں بھی کچھ کیا تھا؟ میری ٹکٹ میں اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب میں پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب بائی الیکشنز ہوئے تو آئی واز ناٹ ان پی ٹی آئی. جب 2022 میں جب کچھ لوگ پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ نے, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوئے, تو آئی واز ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت مجھے ٹکٹ آفر ہوئی, بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنز میں اس وقت ٹکٹ مجھے نہ مل سکی. آئی واز ناٹ ان کنٹری اور واٹس ایور دا ریزنز ور. لیکن مجھے اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں, ہمارا ساتھ دیں, تو ہم فار دا نیکسٹ الیکشن ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. یہ عمران خان صاحب نے میرے سے وعدہ کیا, اور الحمد للہ میں نے اس وقت پارٹی جوائن کی. دین آئے جو 1.5 سال اس کے بعد رہا, میں نے ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی آئی پرفارمڈ, اور خان صاحب سے بڑا پیار ملا. اور الحمد للہ جب باری آئی ٹکٹس کی تو ہی فلفلڈ ہز پرومس, اور مجھے ٹکٹ پہلے الیکشن میں مل گیا جب اپریل میں. اور اس کے بعد الحمد للہ جب دوبارہ ٹکٹس کی باری آئی تو لائر ہونے کا ایز سچ اس میں کوئی فیکٹر نہیں تھا. بہت ساری ٹکٹس لائرس کو ملی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ بہت سارے پارٹی کے لوگ جب پارٹی چھوڑ گئے دا اونلی آپشنز دیٹ ور ریمیننگ ور لائرس, تو پھر دینی پڑی. لیکن الحمد للہ آئی واز ناٹ ان دیٹ کوٹا بیکاز خان صاحب کی بہت مجھے ایڈمائر کرتے تھے, اڈور کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں نے 18 میں بھی اللہ نے مجھے بڑے اچھے ووٹ دیے اور شیخوپورہ میں اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. تو الحمد للہ آئی واز ناٹ ان دیٹ کیٹیگری ٹو سے دیٹ. سر آپ کی پوری جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی شدہ ہے, چوری شدہ الیکشن ہے, 47 والا الیکشن ہے. تو آپ کا الیکشن بھی کیا دھاندلی والا ہے, چوری والا ہے, یا دوسری والی سائڈ کا الیکشن ہی صرف چوری والا ہے؟ کیونکہ آپ کی اوپوننٹ پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کا الیکشن بھی جو ہے وہ بڑا کمپرومائزڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا پہلے ہوا, اس میں اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی فارم 45 یا 47 والا ہوا ہے, آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے, تو میں تو ایک سادہ سی بات کرتا ہوں. چلے میں آپ کے توسط سے بھی یہ بات کرتا ہوں, میرے پاس میرے پورے فارم 45 موجود ہیں. گڈ. آپ کوئی بھی فورم رکھ لیں, وہ بھی اپنے فارم 45 لے کے آئیں, میں بھی اپنے فارم 45 لے کے آتا ہوں, اور لیٹ دا پیپل آف شیخوپورہ ڈیسائیڈ اگین. ہم ان کے سامنے کاؤنٹنگ کریں گے فارم 45 کی. فارم 45 تو کوئی جعلی نہیں نہ بنا سکتا, ان کے پاس بھی ہوں گے ان کے, میرے پاس میرے موجود ہیں, جس پہ آر او کی جو وہاں کے جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں, لوکل ریٹرننگ آفیسرز, ان کی بھی ان کی موجود ہے, ان کی اسٹیمپس موجود ہیں. تو آئی گاٹ مائی آل فارم 45. سو اف دے ہیو دیئر فارم 45 دے کین برنگ اٹ, اور لیٹ دا پیپل آف شیخوپورہ ڈیسائیڈ اگین کہ ہو از دا ونر. ڈن. تو سر یہ بتائیں کہ جیسے شیخوپورہ علاقہ ہے, اس طرح کے علاقوں میں برادری کی سطح پہ بڑی ووٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو پھر آپ کو بھی آپ کی برادری کے سارے ووٹ ہیں یا باہر سے پبلک نے بھی جو ہے آپ کو سلیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں, برادری کا کتنا رول ہے اس میں؟ دیکھیں میں برادری کی پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں نے 2018 میں الیکشن لڑا تو میرے ساتھ کوئی یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ برادری کی, کیونکہ ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہمارا تو ایک گھر ہے, نہ ہماری کوئی شیخوپورہ میں رشتہ داریاں ہیں, نہ ہماری کوئی ایسا کوئی بڑی لمبی چوڑی برادری ہے. ہر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی ہے, جس کو میں نے یہ فیل کروایا کہ نہ میں چودھری ہوں, نہ میں کوئی بڑا جاٹ ہوں, میں آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں, اور میں آپ سے ہی پیار کرتا ہوں, اور مجھے ان سے اس پیار کے بدلے میں 10 گنا زیادہ پیار ملا. لوگوں نے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی برادریاں تھیں شیخوپورہ میں, جتنا بھی میری طرح کا متوسط طبقہ تھا, انہوں نے میرا ساتھ دیا.
انہوں نے میری فیملی بن کے میرا ساتھ دیا, اور ابھی بھی مطلب میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ میرے جیسے لوگ ہیں. میں نہ برادری نہ ڈیرے داری کے کلچر کو نہ پسند کرتا ہوں, نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس جو ہے اب یہ رہ چکی ہے. اب صرف ایک ہی پالیٹکس ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پارٹی کا نظریہ جو ہمارے ساتھ عمران خان کا نظریہ ہے, اور اس کے بعد لوگوں سے پیار, محبت, اخلاق سے بڑی کوئی برادری نہیں ہے. ایسے ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, لوگ آپ سے ڈبل محبت کرتے ہیں. یوں ہے, بے شک ایسے ہے. تو سر یہ بتائیں کہ شیخوپورہ لاہور سے قریب بھی ہے, آپ کے خیال میں یا آپ کی ایسی کیا کوشش ہے کہ وہاں پہ جلد از جلد ایسا کچھ آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں یا کچھ چینج ایسا لے کر آپ آنا چاہتے ہوں, تو وہ آپ کے پرسپیکٹیو میں, آپ کے اوپینین میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں اف آئی کیٹیگرائز تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں, سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارے شیخوپورہ میں ایک بہت ہی اچھے لیول کا ایک ہاسپٹل بنے. ٹھیک ہے. جہاں کارڈیک, نیورو اور آج کل جو نیفرولوجی, جو کڈنیز کی پرابلمس بہت زیادہ ہو چکی ہیں, ڈائلسس جو ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو فی الفور ہمیں چاہیے. فی الفور ہمارے شہر میں لوگوں کی دہلیز تک ہم اس چیز کو پہنچائیں کہ کسی کو یہ سننا نہ پڑے ہاسپٹل جا کے, جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا تانا ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وین ایور کوئی خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے اور ہم ایمرجنسی ہاسپٹل شیخوپورہ میں پہنچتے ہیں, تو وہاں سے ہمیں ایک بڑا صاف ستھرا اور بنا بنایا جواب ملتا ہے کہ اس کو لاہور لے جائیں. ایسے ہے, جو کہ ایک تہمت ہے. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے موقع دے تو میں اس چیز کو دور کروں. اور سیکنڈ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جو شیخوپورے کا, وہ سینیٹیشن کی پرابلم ہے. ہمارے شہر میں ود ان دا سٹی پچھلی گورنمنٹ نے جو ڈسپوزلز بنائے ہوئے ہیں, جو کوڑا کرکٹ کو جمع کرنے والے جو گھروں کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں, سیوریج کے اتنے پرابلمز ہیں, صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ میرا خواب ہے کہ اللہ کرے کہ وقت آئے کہ جب انشاءاللہ ہم نئی یہ کام کریں گے تو ہم شیخوپورہ میں جو نئی واٹر پائپ لائن بچھائیں گے اس میں ہم صاف پانی لوگوں کے گھروں تک مہیا کروائیں گے انشاءاللہ. تاکہ یہ جو آج کل آپ دیکھتی ہوں گی کہ شیخوپورہ میں یا آل اوور دا پاکستان, یہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگتا ہے اور اس کے بعد لائن لگی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ اعتماد لوگوں میں پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم صاف پانی نکالیں گے, اس کو فلٹر کریں گے, اور پھر نیو پائپ لائن کے ذریعے ہم آپ کے گھروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. سیوریج کو ہم دوبارہ, اس کو جتنا بھی سیوریج ڈلا ہوا, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے شہر کی بدحالی سیاست دانوں کی خوشحالی کی ایک عکاسی ہے, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ نئی سیوریج پائپ لائن بچھائیں, نئے ڈسپوزلز بنائیں, تاکہ ہمارے شہر کے سیوریج کے اور صفائی کے مسئلے کو انشاءاللہ ہم حل کر سکیں. اور پھر تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو میرا ایک اگلا انشاءاللہ انیشیٹو اللہ کے فضل سے ہم لیں گے, کہ ہم شیخوپورہ میں ایک یونیورسٹی جو ہے اس کو لے کے آئیں گے, اور جو ڈی پی ایس ہے آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو انہینس کریں گے, تاکہ اور جو بچے ہیں, مطلب کسی کو کوئی سفارش یا کوئی اس طرح, اس کی کیپیسٹی کو انکریز کریں گے ڈی پی ایس اسکول کی جو آلریڈی ہے, اور اس کی جو اس میں مزید ایفیشنسی لے کے آئیں گے. لیکن ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ انشاءاللہ شیخوپورہ کے لیے ہم تگ و دو کر کے, سو یو کین سے ہیلتھ, سینیٹیشن اینڈ ایجوکیشن, دیز آر دا 3 پرائمری تھنگس, اور انشاءاللہ ہم ان پہ کام کریں گے انشاءاللہ. سر کوئی ایک ایسا سافٹ میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, یوتھ کو میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل آپ فرسٹریٹڈ نہ ہوں, آپ پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے دل برداشتہ نہ ہوں, آپ مایوس نہ ہوں, کیونکہ دیکھیں مایوسی جو ہے نا وہ ہمارے دین میں بھی اسے کفر کا زمرے میں آتی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری پازیٹیو. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا, اور انشاءاللہ یہ جو ملک ہے, یہ جو ابھی ہمارا پاکستان ہے, یہ ضرور انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور اس ملک میں انشاءاللہ وہ اپرچونیٹیز ملیں گی جس کے لیے آج ہماری جو یوتھ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو کے باہر کا رخ کر رہی ہے, یا ہماری جو یوتھ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو کے ایسے کاموں میں انڈلج ہو رہی ہے جو کہ معاشرے کے لیے برائیاں ہیں. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ بی پازیٹیو, فوکس آن یور اسٹڈیز, فوکس آن اینی تھنگ وچ از بینیفیشیل فار یور فیوچر,
ماں باپ کی عزت کریں, اپنے کام کریں, انشاءاللہ پاکستان میں ضرور بہتری آئے گی, اور عمران خان کی قیادت میں یہ یوتھ اس پاکستان کو ایک پراسپرس پاکستان بنائے گی انشاءاللہ. سر بہت تھینک یو آپ کے ٹائم کا, اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آپ جیسے موٹو رکھتے ہیں 3 آپ نے پرائیورٹائز بھی کی چیزیں جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, آپ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیں اس پہ کام کرنے کے لیے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.